أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ سبھی احباب مل کے ایک دفعہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بیدم یہی تو پانچ ہے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بھیجے اگر درود تو بھیجے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو ملتا جواب ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہاں پر سب کا درود ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر ہے درے اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود جناب حسن حسین کے جناب حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم حضرت علامہ امیر حمزہ اویسی صاحب نکاح کی تقریب پہ ان کی دعوت پہ حاضر ہوئے. یقیناً خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ایسے میرج حالوں میں خوشی کے ایسے انداز کم ہی ہوا کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی ان کو بلکہ بالخصوص ان کے بھائی شمس اویسی صاحب کے لیے ہم دعا گو ہوں گے اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. ان کے والدہ صاحبہ ان کی کوششوں سے یقیناً جب بچے ایسے ہوتے ہیں تو شادیوں میں بھی ایسے ماحول نظر آتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودگی اور رضا نظر آتی ہے اور شیطان جکڑا ہوا نظر آتا ہے اور شیطان کو ایسے ماحول سے آگ لگی ہوتی ہے اور رحمان کی بارگاہ سے رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یقیناً ایسے ہی موقع پر جو اللہ اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں پھر اللہ پاک وہ رحمتیں وہ برکتیں صرف اس جگہ ہی نہیں بلکہ اس گھر میں بھی دیتا ہے اور ان جوڑوں کو بھی دیتا ہے اور جتنے بھی ساتھ معاونین ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی وہ جزا دیتا ہے. پھر ان کی اولاد میں وہ رحمت و برکت نظر آتی ہے بلکہ نسلوں میں بھی نظر آتی ہے. یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر ایسا انتظام کرنا یوں سمجھو کہ جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف ہے. یعنی اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہی دفعہ تو خوشی تو روز روز تو آنی نہیں اور پھر ہمیں تو مطلب کیا ہے کہ یہ روز روز تو آنی نہیں, ہمیں کھل کے شیطان کو راضی کرنے دو اور رحمان کو ناراض کرنے دو اور پیسے بھی اڑانے دو. کیسے مومن ہیں اور کیسی مومنہ ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ دی نعمت رب نے ہے اور راضی کرنا رب کو, جن کے صدقے دی ان کو راضی کرنا ہے اور اس موقع پہ تو زیادہ ہی راضی کرنا ہے اللہ عز و جل کو. لیکن بدقسمتی سے ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی, ہمیں ماحول ہی ایسے ملے, ہم نے سمجھا کہ جب خوشی آتی ہے پھر رب کو راضی نہیں کیا جاتا, رب کے مصطفیٰ کو نہیں, بلکہ جو رب کا بھی دشمن ہے اور ساری انسانی کا دشمن ہے اس کو راضی کرنا ہوتا ہے. اس لیے آج گھروں میں جو آگ لگی ہے, مجھے یاد ہے ہمارے شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب زید الشرف ہو, وہ بھی ان قریب تشریف لانے والے ہیں اور آج نکاح جو پڑھائیں گے اور جو دعا فرمائیں گے وہ ہمارے شیخ طریقت ہی ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں حاضر ہیں. اللہ آپ کے اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے. میں دیکھ رہا ہوں میرے دائیں طرف کتنے علماء کرام تشریف لائے, مفتی امداد صاحب بھی تشریف لائے, قاری السلام صاحب بھی تشریف لائے, ملک مختار صاحب ماشاءاللہ ہمارے سمجھے کہ ہمارے یہ بھی بڑے ہیں اور ایک نشانی ہے. تو ملک صاحب بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور دین کا بڑا درد رکھتی ہیں. مفتی صاحب, قاری صاحب اور بھی کتنے ہیں. یہ دیکھیں نا جب بچہ ایسا ہوتا ہے تو پھر شادی میں علماء نظر آتے ہیں, شادی میں حفاظ نظر آتے ہیں ایسے موقع پہ. لیکن جن کا علماء سے تعلق نہیں ہوتا, اللہ اس کے رسول سے نہیں ہوتا, ان کی شادیوں میں کون نظر آتے ہیں؟ خسرے نظر آتے ہیں. ان کی شادیوں میں ڈی جے نظر آتے ہیں, ڈانس ہوتا ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا. تو پھر بعد میں مسائل بنتے ہیں. لیکن جن کی شادی میں علماء آ جائیں, حفاظ آ جائیں, قرآ آ جائیں, ولی کامل آ جائے, بتاؤ وہ شادی کیسی ہوگی اور اس کا کرم اور اس کی مہربانی جو مالک نے اس پہ دینی ہے, جو برکتیں ہیں وہ کہاں تک ہوں گی. تو ہمارے شیخ صاحب ایک موقع پر, وہ بھی شادی کا موقع تھا اور آپ کو مدعو کیا گیا, تو وہ تیل کی جگہ تھی. جیسے تیل ہے ہمارے ہاں, جسے ہم یہ کہتے ہیں تیل ہے اور انسان اور مومن کی جیل ہے, یعنی شیطان کی ہیر بیر ہے.
لیکن اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزیاں ہیں تیل میں، اور تیل ڈالتے ہیں نامحرم لڑکیوں کے سر پہ، لڑکوں کے سر پہ، اس طرح وہ کر کے پیسے کماتی ہیں اور یہ سلسلے چلتے ہیں، اور بے حیائی اور عریانی کا ایک سیلاب ہوتا ہے، یہ تیلوں پہ اور لاکھوں روپے تیل منگنی پتہ نہیں کہاں اڑا دیے جاتے ہیں، لیکن جب مدرسے کی بات آتی ہے، مسجد کی بات آتی ہے، بہن بھائی کی بات آتی ہے، کہتے ہیں ہم تو مر ہی گئے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ شادیوں میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ جس کو پسند کر دے، جس کا مال اللہ کو پسند ہو وہی اللہ کی بارگاہ میں لگتا ہے، اللہ کے ہاں جاتا ہے، جسے رب قبول ہی نہ کرے وہ خسروں پہ جاتا ہے، وہ ڈیجوں پہ جاتا ہے۔ شکر ادا کرو خدا کا کہ وہ خسروں پہ نہیں لگانے دیتا، اپنے دین کے لیے لگانے دیتا ہے اور اپنے بندوں پہ لگانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس وقت آپ کہتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں صاحب لگائیں جی ادھر صاحب، پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، صاحب لگائیں پتہ نہیں کی ہو گیا، تو آپ کا ایک انداز ہوتا ہے نا، بڑا پیارا انداز ہوتا ہے، آپ نے منہ تے صاحب آندہ نہیں، منو صاحب آندہ نہیں، لیکن ایک گل ہے بھی ذرا تسی بھی صاحب لاؤ نا، شادی دے کی کیتا ہے، ذرا منگنی پہ کیا کیا تھا وہ بھی تو صاحب لگاؤ نا، جو تیل پہ کیا وہ بھی تو صاحب لگاؤ، جو مہندی کی اس کا بھی صاحب لگاؤ، جو شادی پہ کی اس کا بھی صاحب لگاؤ، جو ولیمے پہ کیا اس کا بھی صاحب لگاؤ، صاحب لگا کے رو پھر اور معافی مانگو رب سے کہ مالک تجھے لاکھوں روپے لگا کر تجھے ناراض کیا ہے، ہم تائب ہوتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں، پھر دیکھو اللہ پاک کرم فرمائے، پھر کرم فرماتا ہے۔ لیکن بات کیا ہوتی ہے، ہم دوڑتے ہوئے تو ویزا کو والے کے پاس چلے جاتی، جی بتاؤ پتہ نہیں لڑکوں یا لڑکی میں اب صلح نہیں ہے، لڑائیاں، گھر خراب ہو گیا، شادی کی ہے سکون کوئی نہیں، تو وہ بھی آگے کہتا لاؤ جی 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ، یہ جادو ہو گیا، تمہاری چاچی نے کیا، تمہاری تائی نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا ہے۔ لیکن کوئی حکیم ہی نہیں ایسا کہ جو تمہیں بتائے کہ جو تم نے شادی میں کیا تھا اس کا نتیجہ ہے یہ، اس کی طرف آ اور توبہ کر اور اللہ کی طرف رجوع کر، اور اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگ، حضور کا وسیلہ ڈال، دیکھ پھر رب کیسا کرم فرماتا ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ اصل یہ بات ہے کہ ایسے موقع پر ایسا انداز اپنانا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، اپنوں نے بنا رکھا ہے، لیکن جنہوں نے قدم اٹھا لیا ہے پھر دیکھو رب اس پہ کتنے کرم فرماتا ہے۔ اس لیے میں بارے دیگر علامہ امیر حمزہ صاحب، ان کے بھائی آپ شمس اویسی صاحب، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کے لیے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ پاک مزید ان کو استقامت دے۔ ہمیں ان پہ اعتماد ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں اپنے شاگردوں پہ اعتماد ہے، اور ہمیں فخر بھی ہے کہ یہ ہمیں کسی موقع پر جھکنے نہیں دیتے، یعنی ہمیں کیا جھکنے دینا ہے، یعنی شریعت پہ بات نہیں آنے دیتے، اللہ اس کے رسول پہ بات نہیں آتی کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ شیطان کو راضی نہیں کرنا، رحمان کو راضی کرنا ہے، خوشی اللہ کی رضا میں کرنی ہے، خوشی سے منع نہیں کیا، لیکن طریقہ دینی ہونا چاہیے، طریقہ وہ ہو جس سے رب اور رب کے رسول راضی ہوں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہاں بیٹھی ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، ہم صرف ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نہیں بتاتے، جب موقع آتا ہے تو پھر کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ تو اسے حضرات محترم اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی شادی کے ماحول بہتر کریں۔ ایک آیت کریمہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم ان پہ آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتے۔ آج ہماری برکتیں کیوں بند ہو گئی ہیں؟ رب فرماتا مجھ سے ڈرتے تو میں تو آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتا۔ آج گھر گھر میں آگ کیوں لگی ہے؟ آج شادی پہ ہم آ جاتی ہیں، بس آپ خود غور کرو کس نے زور کی نماز پڑھی ہوگی اس ٹائم، اور آگے عصر کی کون پڑھے گا؟ خاص کر کے ہماری مائیں بہنیں جو تیار ہو کے آتی ہیں، ظہر کی کون پڑھ کے آئے گا؟ کون پڑھے گا؟ عصر کہاں جائے گی؟ مغرب کہاں جائے گی؟ عشاء کہاں جائے گی؟ تو آپ غور کریں کہ ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں، برکتیں کیا ملیں گی؟ میں رب کو ناراض کر کے برکتیں ملتی ہیں، یہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے، یہ آپ کا خام خیالی ہے۔ قطعاً برکت نہیں ملے گی، برکت تب ملے گی جب اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، جب یہ کردار اپنایا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے تو یاد کرو تو میں تمہیں کیا دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مالک کا تو وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو، نعمت ملی ہے اس پہ شکر ادا کرو تو میں تمہیں ڈبل نعمت عطا فرماؤں گا، میں نعمت بڑھا دوں گا، تو نعمت تو بڑھے گی، برکت آئے گی، لیکن برکت والے کام ہوں گے تو برکت آئے گی، یعنی یہ انداز ہوں گے تو پھر برکتیں ملیں گی۔ آخر بات کہ میں ختم کرتا ہوں، ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں
یہ بھی کہتے ہیں ایک ہی تے خوشی ہے، یعنی ایک ہی خوشی ہے تو ہم شیطان راضی کرن دو، ایک ہی خوشی ہے، اے سانو قیدہ پہ لاندے ہیں، پابندیاں پہ لگاتے ہیں۔ تمہارے شاہ صاحب فرماتے ہیں آؤ بتاؤ عید خوشی کا دن ہے، جیسے ابھی عید رب النور آنے والا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی خوشی کا دن ہے، اور آج دیکھیں نا آج کتنی ربیع النور ہے، ابھی اس حوالے سے بھی دیکھیں نا نور ہے، ربیع النور کا بھی نور نظر آ رہا ہے۔ وہ تو نعمت ہی ایسی ہے جس نعمت کے صدقے ساری نعمتیں ملی ہیں، بلکہ وہ تو قاسم نعمت ہیں، منبع نعمت ہیں، منبع جود و کرم ہیں۔ رب جس کو بھی جو دیتا ہے اپنے یار پہ وار کے دیتا ہے۔ تو یہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو حضور کا صدقہ ہے، یہ بھی تو حضور کی مہربانی ہے۔ یہ سارا کچھ آج لوگوں کو یہ جو انداز ہے یہ اچھا لگتا ہے تو رب النور پہ کیوں نہیں لگتا؟ ادھر بیٹے کی شادی ہے، ایک بیٹے کی خوشی کے لیے اتنا کچھ، اور وہ تو وہ ہیں جن کے صدقے ساری خوشیاں نصیب ہوئی ہیں، جن کے صدقے سارے کرم ملے ہیں، وہ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو آپ نے لیے اتنے انتظامات، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوتا کہ بتائیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی، صحابہ کی بھی شادیاں ہوئیں، ازواج کی بھی شادیاں ہوئیں، آگے سلسلے ہوئے، یہ سارے سسٹم ہیں۔ کیا ایسے سسٹم تھے عورتوں کی شادیاں نہیں ہوئیں؟ صحابہ نے نہیں کی، تو یہ کہاں کمکمیاں آ گئی ہیں؟ اس پہ کسی کو بدعت نظر نہیں آتی۔ یہ جو اتنا روپیہ لگ گیا ہے اس پہ کسی کو نظر نہیں آتا، یہ جو سسٹم ہے اس کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے نظر نہیں آتا دل میں مسئلہ ہے۔ جسے نظر آتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ بھی نعمت کی خوشی پہ ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کی خوشی میں کہتے ہیں۔ تو یہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں، لیکن ایک حد میں کہا جب ربیع عید کا دن آتا ہے تو خوشی کا دن ہے نا، تو تمہاری سوچ کے مطابق پھر اللہ پاک جو ہے ایک نماز یا دو نمازیں معاف کر دے۔ پورا مہینہ تو رمضان کی نمازیں پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، پورا مہینہ، اب خوشی آئی ہے تو پھر اللہ پاک 5 کی بجائے 3 نمازیں کر دے، 2 کر دے۔ میرے بندوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی عبادت کی ہے، زیادہ خوشی کا دن ہے، زیادہ عبادت کم کر دی جائے، نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے ایک اور نماز عید کے دن لازم قرار دے دی۔ اور کیا بتایا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں جب تجھے میری طرف سے نعمت ملے تو پھر عبادت کم نہیں بلکہ شکر ادا کر کے میری اور عبادت کرنی ہے۔ تو یہ انداز ہم نے اختیار کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پھر اس کی آپ برکتیں بھی دیکھیں گے، اس کا نور بھی دیکھیں گے۔ اور آج جو ہے آج دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کل بھی نظر آئے گا، اور کل ولیمے پہ تو انشاءاللہ تعالی اور نظر آئے گا۔ آج شاہ صاحب آئیں گے، اور کل ماشاءاللہ علامہ امیر حمزہ صاحب نے ایک محفل کا انعقاد کیا جس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے خصوصی پروگرام ہوگا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں اس نعمت کا کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ بطور خاص شکریہ ادا ہوگا۔ تو اب میں تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں حکیم صاحب زادہ قاری نصیر احمد چشتی ویسی صاحب سے کہ آپ تلاوت کریں۔ مجھے امید ہے اسی دوران ہی حضرت صاحب تشریف لے آئیں گے اور پھر انشاءاللہ نکاح کی تقریب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. فضل رب پاک سے امیر حمزہ ویسی دولہ بنا. فضل رب پاک سے امیر حمزہ ویسی دولہ بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے تر سے گھرا سجا. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. عزیبائے غوث ورا بغیر امام احمد رضا. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. فضل رب پاک سے امیر حمزہ ویسی دولہ بنا. فضل رب پاک سے امیر حمزہ ویسی دولہ بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا سر سے گھرا سجا. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کبریا. ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کبریا. ان پر جو غم کی ناچا اے کبھی کالی گٹا. واہ واہ
سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ فضل رب پاک سے امیر حمزہ ویسی دولا بنا فضل رب پاک سے امیر حمزہ ویسی دولا بنا حسین نما حسین رنگ بولو کاغ سر سے غیرہ سجا واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسے مہکتے ہیں مدینے کے صدا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ فضل رب پاک سے امیر حمزہ ویسی دولا بنا فضل رب پاک سے امیر حمزہ ویسی دولا بنا حسین نما حسین رنگ بولو کاغ سر سے غیرہ سجا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ یا مذہبی مسلم یا مسلمان ہی نہیں مانتا ہوں میں مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا نبی سمجھتا ہوں اور اس کے لاہوری یا قادیانی گروپ سے تعلق رکھنے والے پیروکاروں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور آخری رسول ہیں گواہ کو وکیل آپ ہیں گواہ آپ دو اجازت ہو گئی اجازت ہے میں نے کہا پڑھا آپ کی اجازت کے تحت میں نے کہا پڑھا سنیے جی حلالیت کے لیے زوجیت کے لیے عاتقہ نورین 5000 حق میں کے لیے جو آپ نے موقع پر ادا کر دیا ہے روبرو ان گواؤں کے عاتقہ نورین کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا کیا آپ قبول فرماتے ہیں؟ نبی صاحب کی وکالت میں اور ان کی اجازت سے 5000 حق مہر کے بدلے میں روبرو ان گواؤں کے عاتقہ نورین کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا آپ قبول فرماتے ہیں؟ جی بالکل انہی الفاظ کے ساتھ روبرو ان گواؤں کے عاتقہ نورین کو آپ کے نکاح میں نے دیا قبول فرماتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، خصوصا على أفضل الناس بعد النبيين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأمير المؤمنين حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین ماہ نور ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعتوں کا صدقہ اس مجلس نکاح کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرما. حضرت حافظ علامہ عامر حمزہ اویسی صاحب کہ اللہ نکاح میں اور اس زندگی میں برکات عطا فرما. اللہ بچے کا بچی والوں کے گھر میں قدم اور بچی کا بچے والوں کے گھر میں قدم رحمت والا بنا، برکت والا بنا. شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے اللہ انہیں محفوظ و مامون فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے رستے اور حضور کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. دینی خدمات مزید نصیب فرما. جتنے علماء ماشاء اللہ حفاظ اس نکاح کی تقریب سعید میں اور دیگر حضرات حاضر ہیں، اللہ سب کے ایمان میں وسعت برکت عطا فرما. اللہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم ہی نصیب فرما. اہل سنت و جماعت کے مذہب حق پر ہمیشہ قائم و دائم فرما. بے ادبوں اور بے ادبی سے محفوظ فرما. شریروں اور شر سے محفوظ فرما. اللہ ہماری نسل میں قیامت تک کوئی رافضی، خارجی، مرزئی، بد مذہب نہ ہو. قیامت تک رسول اللہ کے غلام ہی پیدا فرما. اس موقع پر حافظ صاحب کے والد محترم کے لیے خصوصی دعا ہے. اللہ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. محمد جہانگیر صاحب کی قبر کو روشن فرما. اور اللہ آج اس نیک مجلس کا ثواب ان کو نصیب فرما. یا اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے توسل سے جتنے احباب شامل ہیں سب کے لیے خیر کی دعا ہے. بالخصوص اس جوڑے کے لیے خیر کی دعا ہے. ان دو گھروں کے لیے خیر کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے. اللہ سدا سلامتی عطا فرما، سدا خیر فرما اور آبادی والی زندگی، آبادی والا ماحول نصیب فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے اگر ہمارے اندر کسی شخص میں نماز کی سستی ہے تو اللہ دور فرما دے. ہمیں نمازوں والی زندگی عطا فرما، قرآن والی زندگی، ذکر والی زندگی، درود و سلام سے بھرپور زندگی نصیب فرما. یا اللہ اگر کسی کی ظہر رہتی ہے تو یہ احساس عطا فرما وہ عصر سے پہلے پہلے پڑھ لے. یا اللہ ہمیں سچا سچا حضور کا وفادار غلام بنا. میلاد شریف کے اس پربہار موسم میں اللہ ہمیں ظاہری باطنی طور پر سجانے اور
सज जाने की तौफीक अता फरमा। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। माशाअल्लाह, मुबारक हो सबको। निकाह की इस खूबसूरत और पुरमसरत तकरीब सईद के सिलसिला में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह इनकी शादी को हकीकी मानों में खाना आबादी बनाए और इस कदम को बरकत वाला बनाए, खैर वाला बनाए। इस मौका पर 2-3 बातें मैं तकरीबन 8 या 10 मिनट के लिए अर्ज़ करूँगा, आपका वक्त लूँगा, क्योंकि शादी और वलीमे के मौका पर जो लोग आए होते हैं उनके लिए बहुत आजमाइश होती है। जिस्मानी लंगर के इंतज़ार में वो इतने महव होते हैं कि रूहानी लंगर की तरफ हो सकता है तवज्जो ना हो। लेकिन बहरहाल आपका माहौल इतना खूबसूरत है और माशाअल्लाह साहिब निस्बत लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस्लाम जब बंदा कबूल कर लेता है तो उसका एक माना ये है कि उसने सरेंडर किया है कि अब मेरी मर्ज़ी नहीं होगी बल्कि मेरे रब और मेरे नबी की मर्ज़ी होगी। जब बंदा कलमा पढ़ लेता है और कलमा पढ़ के वो इस चीज़ का इकरार करता है कि मैं अब किसी की मर्ज़ी में आया हूँ, एक दायरे में मैं आया हूँ, मैंने एक निज़ाम को तस्लीम किया है, मैंने एक सिस्टम को तस्लीम किया है। तो वो कलमा पढ़कर जब इस चीज़ का इकरार करता है तो फिर अब उस पे ज़रूरी है कि वो अमली ज़िंदगी में उस वादे को निभाए और वो अपना किया हुआ जो वादा है उसका कदम कदम पर उसका रंग उस पे नज़र आए कि वो हर मामले में अपनी मर्ज़ी को तरजीह ना दे बल्कि इस्लाम की मर्ज़ी को तरजीह दे, शरीयत की मर्ज़ी को तरजीह दे। जब बंदा इस्लाम की मर्ज़ी को तरजीह देता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े उस पर कुशादा हो जाते हैं। आजकल आम तौर पर एक शोशा छोड़ा जाता है और अपनी मन पसंदी के मफ़ाहीम में से एक मफ़हूम कुरान शरीफ की आयत का निकाला जाता है और वो ये निकाला जाता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में तो कोई सख्ती नहीं है। तो उससे मुराद वो लेते हैं कि चलो कोई मसला नहीं, जब अपनी जिधर दिल किया अपनी मर्ज़ी कर ली, जिधर दिल किया अपने मुताबिक दीन को चला लिया। हालांकि ये एक लिहाज से कुरान शरीफ की तहरीफ है कि ला इकराह फिद्दीन का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दीन की पाबंदी में और शरीयत के नफाज में कोई सख्ती नहीं, कवानीन में कोई सख्ती नहीं, ना ऐसा मसला नहीं। असल में तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दीन के कबूल कराने में मसलन आप पर कोई सख्ती नहीं, आप कलमा पढ़ें या ना पढ़ें, आप दीन कबूल करें या ना करें, आप पर कोई सख्ती नहीं। आपका किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ है, किसी मज़हब से आप अपनी तबीयत रखते हैं या दिलचस्पी रखते हैं तो आप ठीक है, आप रिसर्च करें आप इस्लाम के मुतल्लिक़ या किसी दीन के मुतल्लिक़, तो उस लिहाज से कोई गन पॉइंट पे आपको कलमा नहीं पढ़ा सकता। ये मतलब है दीन पे सख्ती कोई नहीं। लेकिन मसला यह है कि जब आप अपनी मर्ज़ी से दीन कबूल करेंगे
تو پھر دین کے قوانین آپ پر نافذ ہوں گے. وہ سختی نہیں ہوگی بلکہ وہ رحمت ہے. آج جو روڈ پر اشارے لگے ہیں یہ اشارے سختی نہیں، آپ کی جان کی حفاظت ہے. اور اسلام کے جو قوانین ہیں وہ آپ کی جان کی بھی حفاظت ہے، آپ کی ایمان کی بھی حفاظت ہے. تو یہ سختی نہیں ہے. میں ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا، آپ کے ذہن شریف میں انشاءاللہ جلدی آ جائے گی. مثال کے طور پر ہم ایک مارکی میں بیٹھے ہیں، مارکی کی انتظامیہ ہے، ہم کچھ اصول اور کچھ ضوابط کے پابند ہیں، کچھ قوانین کے ہم پابند ہیں. اب جب ہم مارکی میں آئیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ اصولوں کی پاسداری کریں گے. ہمارا کوئی بھی ادارہ ہے اس کے کچھ اصول ہوں گے، کچھ قوانین ہوں گے، کچھ ضوابط ہوں گے. تو جب قوانین کے اصول اور ضوابط کی طرف جب ہم دھیان کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سختی ہے، بلکہ وہ اس ادارے کی بہتری کے لیے ہے، اس جگہ کی بہتری کے لیے ہے، یا اس سسٹم کی بہتری کے لیے ہے. تو اس لحاظ سے آپ جب مسجد میں جاتے ہیں آپ پر کوئی سختی نہیں، آپ جائیں یا نہ جائیں. لیکن جب مسجد میں جائیں گے تو پھر آپ کو جوتے اتارنے پڑیں گے، پھر آپ کو آداب کا لحاظ رکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہنا پڑے گا جی دین میں کوئی سختی نہیں، میں جوتوں کے سمیت ہی چلا جاتا ہوں. یہ تشریح غلط ہے. اب یہ تشریح ہے، آپ مسجد میں جائیں نہ جائیں آپ پر پابندی نہیں ہے ایک لحاظ سے، لیکن آپ اگر جائیں گے اپنی مرضی سے تو پھر آپ کو اصولوں کے مطابق اور قوانین کے مطابق رہنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے آج کل غلط تشریح دی جاتی ہے ٹی وی چینلوں پر بھی، اور مختلف جو اینکرز ہیں کہ جی دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے، جی دین تو بڑا وسیع ہے جی. اس لحاظ سے دین قوانین رکھتا ہے، دین اصول رکھتا ہے، دین کے اندر ضوابط ہیں، اور وہ ہماری ظاہر کے لیے بھی خیر ہیں، ہماری باطن کے لیے بھی خیر ہیں، ہماری دنیا کے لیے بھی خیر ہیں، اور ہماری آخرت کے لیے بھی خیر ہیں. ان قوانین میں اللہ کے فضل سے ایک نکاح اور ایک شادی کا سلسلہ ہے، اور وہ سلسلہ اس میں اگر ہم اللہ اس کے رسول کی مرضی اپنے اوپر نافذ کریں تو بہت برکات کا سبب ہے، بہت برکتیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری برکات ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے اب عام طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب شادی کی جاتی ہے تو شادی کرنے والے حضرات ماشاءاللہ وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، دینی ماحول ہے، لیکن آپ کا اکثر شادیوں پہ جانا ہوتا ہے. میں تو اتنا ڈسہارٹ ہو گیا ہوں کہ اب نکاح پڑھانے بھی نہیں جاتے، اور ویسے بھی نہیں شادیوں پر، کہ ماحول ہی ایسا نہیں ہوتا کہ کیسے جایا جائے یا کیا کیا جائے. تو صرف جب نکاح ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی تو مسلمان ہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے اطوار سے اور ان کے جتنے سسٹم ہیں ان سے پتہ نہیں چلتا. اب مہندیاں اور مہندیوں سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا تماشے لگ چکے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم ایک مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم اگر اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کے اسلام اور شریعت کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہمارا ہی بھلا ہے، ہماری بہتری ہے. ایک بزرگوں کا بڑا خوبصورت قول ہے، اس پر میں اختتام کرنا چاہوں گا. نصیحت ایک بھی کافی ہوتی ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو. فرمانے لگے بھئی انسان اپنی مرضی سے آیا بھی نہیں، اپنی مرضی سے اس نے جانا بھی نہیں. فرمایا اول آخر اپنی مرضی اس کی ہے ہی نہیں، نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے. فرمایا بیچ والا جو تھوڑا سا وقفہ ہے وہ بھی مالک کو دے دے، وہ بھی مالک کی رضامندی میں گزار دے تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو یہ نسبت کی باتیں ہیں، اور اچھی نسبت ہو تو اچھا ماحول نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماہ ربیع النور شریف ہے، برکات ہیں، سرکار کی صفت و ثنا کے چراغ روشن ہیں، اور پوری دنیا پر حضور کے تذکرے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں.
اس پر میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ میں آتے دیکھ رہا تھا کہ روڈ سجے ہوئے ہیں، گلیاں سجی ہوئی ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں، تو ایک ہی گزارش ہے کہ ہم گلیاں بھی سجائیں، بازار بھی سجائیں، محلے بھی سجائیں، اور اپنے آپ کو بھی سجانے کی کوشش کریں، اپنے من کو سجانے کی بھی کوشش کریں۔ حضور آئے یہ تو ہمیں خوشی ہے، لیکن کیوں آئے؟ حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ حضور کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہمیں دوزخ سے نکال کر جنت کا راہی بنا دے۔ یہ اصل میں میلاد شریف کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ان دونوں خاندانوں کو برکات نصیب فرمائے، اور جتنے علماء اور حفاظ ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں، اللہ ان کے صدقے اس نشست کو اور ہم سب کو برکات عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، برکات نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی مرضی کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضی اور اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم من کے مطابق نہ چلیں بلکہ مالک تیری مرضی کے مطابق چلیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کا رنگ غالب آ جائے۔ اللہ ہمارے باطن ستھرے ہو جائے، من میں تطہیر پیدا ہو جائے۔ اللہ جتنی بھی روحانی جسمانی بیماریاں ہیں سب سے شفا عطا فرما، ہماری نظریں پاک ہو جائیں، ہمارے دل پاک ہو جائے۔ اللہ خلوت لٹ رہی ہے، ہماری خلوت پاک ہو جائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔